تو اس کے مالی اخراجات کو آپ کس طرح سے مینج کرتی ہیں؟ یار جب سٹارٹ کیا تھا کام تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتی تھی، تو کسی نے ٹرسٹ کر کے دے دیا تو میں ایک برج کا کام کرتی تھی کہ فلاں کو یہ چیز چاہیے اور اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کچھ اپنی فیملی اور جس طرح فرینڈس بنتے گئے، گروپس بنتے گئے، تو ہم نے اپنی اپنی فیملیز میں، ریلیٹیوز میں اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا. کچھ وہاں سے سپورٹ آتی تھی، کچھ فرینڈس کے فرینڈ سپورٹ کرتے تھے، پھر کچھ انٹرنیشنل ڈونرز ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے، پھر وہ ہمیں جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں. پھر ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں، لائک ہم نے پین بیچے ہیں، ہم نے ٹکٹ بیچے ہیں، مطلب ایکسپینس جو ہے وہ نکالنے کے لیے. جی اچھا میم، آپ یہ بتائیے کہ ایک عام انسان کو اپنی زندگی میں کافی تگودو کرنی پڑتی ہے، تو ایک معذور پرسن کے طور پہ یا اسپیشل پرسن کے طور پر آپ نے اس آرگنائزیشن کو رن کیا اور آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور مالی اخراجات جو ہیں وہ کس طرح سے پھر آپ نے مینج کی اس سارے عرصے میں؟ دیکھیے، جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو اس کو بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہیں پہ جب ایک وومن ورڈ ڈسیبلٹیز باہر نکلتی ہے تو وہ چیلنجز جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی معذوری کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کی نظروں کا نشانہ ہوتے ہو، اور ایک عورت ہو اس پہ بھی آپ ہراسمنٹ کی شکار ہوتے ہو. تو ہمیں نیگیٹو، میرے خیال میں یا میری اپنی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے کہ میں نیگیٹو چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتی، میرا فوکس ہوتا ہے پازیٹیو چیزوں پہ. تو مجھے یا پھر بہت اچھے لوگ ملے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں کہ مجھے ٹیچرز، فرینڈز، فیملی بہت اچھے ملے ہیں کہ مجھے معاشرتی منفی رویوں کا کبھی فیل ہی نہیں ہوا، مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ دیٹ آئی ایم پرسن ود ڈسیبلٹی. تو ہوتا ہے چیزیں کچھ ڈسٹرب کرتی ہیں، باتیں ڈسٹرب کرتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار چلا تو جاتا نہیں ہے، زبان دیکھ لو کتنی چل رہی ہے، ان کے فیشن دیکھ لو کتنے ہو رہے، مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان کو ہم نے اگنور کر کے ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ یار الحمدللہ ہم بھی نارمل ہیں، ہماری فیلنگز بھی نارمل ہیں اور ہم بھی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، بس ہمیں اپرچونیٹیز دو. اور سیکنڈ آپ کے کویشچن کا پارٹ یہ تھا کہ میں نے ایکسپینس کیسے اس آرگنائزیشن کے بیئر کیے. تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پہلے میرے ساتھ جو ہے مطلب سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتی تھی، وہیں سے لوگ مل جاتے تھے، پھر فرینڈس ٹو فرینڈ سرکل چلتا رہا. اب الحمدللہ دیا ویلفیئر ایسوسیشن ایک انٹرنیشنل لیول آرگنائزیشن ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول تک لوگ جانتے ہیں، تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اب بھی مطلب لائک یہ جو کچھ ٹائم چل رہا ہے غزہ کا ہم سب کو پتا ہے، تو تھوڑا سا فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہے ڈونرز کا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں بھی ابھی کر رہے ہیں لوگ، تو چل رہا ہے نظام، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا میم، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو معذور افراد ہیں ان کو بڑے چیلنجز کون سے پیش آ رہے ہیں؟ سب سے پہلا ایشو ایکسیسیبلٹیز کا ہے. ہم لوگ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن راستے ہموار نہیں ہیں، ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اگر ہم کوئی بھی کراتے ہیں ڈفرینٹ اپلیکیشن آج کل جیسی چلی ہیں، کوئی رائڈ منگاتے ہیں، گاڑی منگاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے سامان نہیں رکھنا، یہ پیسنجرز کے لیے ہے، یہ سامان کے لیے نہیں ہے. تو ان کے ساتھ آرگومنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سامان نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کا پارٹ ہے، جیسے آپ کو چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہے، آپ شوز پہنتے ہیں، یہ ہماری ٹانگیں ہیں. ویسے مطلب ان کے ساتھ آرگو کرنا، پھر کچھ لوگ آپ کی رائڈ کینسل کر دیتے ہیں، کبھی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. پھر اگر ہم جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں تو ایکسیسیبلٹی ایشو بہت زیادہ آتا ہے. لائک سپوز اگر ہمیں کسی شادی میں جانا ہے اور اپر فلور پہ ہے شادی، تو وہاں پہ لفٹ نہیں ہوتی، چیئرز ہوتی ہیں، تو پھر 4 بندے ہمیں زندہ جنازے کی طرح اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک سیلف ریسپیکٹ کو ایک چیز جو ہے نا پنچ کرتی ہے کہ یار باقی سارے باعزت طریقے سے جا رہے ہوں اور میں ایک زندہ لاش کی طرح جا رہا ہوں. اگر یہاں پہ ریم یا ایلیویٹر ہوتا تو کتنی آسانی ہوتی. تو یہ بہت زیادہ ایشو ہے. اس کے بعد اگر ہم جس ایریا میں نے کام کیا ہے لائک گراس روٹ لیول کا ہے، اور وہاں پہ مطلب پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ ابھی تک لوگوں نے اپنے ڈسیبل بچوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. مطلب ہم جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ پھر بھی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو نکالا ہے، لیکن گاؤں میں ابھی تک بچوں لوگوں
پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی ہمارے دوسرے بچوں کی طرح. لیٹس سپوز اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ایک ڈسیبل ہے, تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے, باقی 3 کی ایجوکیشن, کھانا پینا, ڈریسنگ, ہر چیز پہ دھیان رکھا جاتا ہے. تو وہ اس ایک ڈسیبل پرسن کو اگنور کیا جاتا ہے. تو آج بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورینس کا شکار ہیں, ہمارے پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گناہ کی سزا ہے یا کسی کی بد دعا ہے تب ایسا بچہ پیدا ہوا. تو وہ یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. اچھا میم, آپ یہ بتائیے کہ دیا ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے معذور افراد کی تعلیم, روزگار اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو کیسے ممکن بناتے ہیں, اور جو معذور افراد ہیں وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. اور ایک چیز جو کہ میرے ایکسپیرینس سے میں نے سیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. لوگ جو ہیں جب آپ کچھ دے رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کو ریکگنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ سے کچھ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے آگے بتاتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ چلی جاؤ, وہاں پہ فلاں میڈم ہے وہ کچھ دیتی ہے یا کچھ کرتی ہے. اور سیکنڈلی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز ڈالتے رہتے ہیں, تو وہاں سے بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے اس کو سرکولیٹ کر لیتے ہیں. یا پھر ہم لوگوں نے کچھ اویئرنیس سیشن کیے تھے ڈفرینٹ ایریاز میں, تو اس طرح بھی لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے. لائک اگر ہم نے بھارا میں کیا یار, وہاں پہ کسی بری مام کی کوئی بندی آئی ہوئی ہے گیسٹ, اس نے سنا ہے تو اس نے بری مام جا کے ہمارا بتایا ہے کہ یار فلاں جگہ پہ معذور لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے, تو آپ آئیں, آپ ان کو مطلب اپروچ کریں. تو لوگ پھر اس طرح اپروچ کر لیتے ہیں. اور بیسیکلی سوشل میڈیا اینڈ آپ کا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ آپ کے اس کے تھرو لوگوں کو پتہ چلتا ہے. دیا ویلفیئر ایسوسی ایشن کس قسم کی مزدوری پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم کراس ڈسیبلٹیز پہ کام کر رہے ہیں, لائک فزیکل پہ بھی, بلائنڈ پہ, ڈیف اینڈ میوٹ پہ, مینٹلی ریٹارڈیڈ پہ. مطلب ہم کراس ڈسیبلٹی پہ کوئی اسپیسیفائی نہیں ہے کہ اسی معذوری پہ کام کرنا ہے, ہم سب پہ کام کریں. کیا لگتا ہے کہ معذور افراد کو زیادہ شمولیت اور قبولیت کے لیے فروغ دینے کے لیے انفرادی اور اجتماعی جگہوں پر کیا کرنا چاہیے؟ یار نکلنا چاہیے میرے خیال میں ڈسیبل لوگوں کو, اور خاص طور پہ ڈسیبل پرسنس کو اگنور کرنا چاہیے نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کو, لوگوں کی باتوں کو. یار زندگی ایک بار ملتی ہے, اس کو جی لو, ٹھیک ہے, اس کو جیو اور خوشی سے جیو. اور اگر میں کہتی ہوں آئی ایم سویئر ڈسیبل, مجھے تو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے رات کو کروٹ بدلنے کے لیے بھی, لیکن الحمدللہ میں اپنی زندگی زندہ دلی سے اس لیے جی رہی ہوں کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے, میرے پیرنٹس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, میرے ساتھی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. سب سے پہلے خود ایکسیپٹ کریں, تاکہ کوئی آپ کو کوئی بات کہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکیں کہ مجھے بھی اللہ نے بنایا اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا. آپ میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر آپ چل سکتے ہیں, اور میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں نہیں چل سکتا, یا میں نہیں بول سن سکتا, یا میں نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تقسیم ہے. اور اللہ میاں کہتے ہیں کہ اے میرے بندے, میں تجھے دے کے بھی آزماتا ہوں اور تجھ سے لے کے بھی آزماتا ہوں. تو آزمائش میری ہی نہیں, آپ کی بھی ہے. تو میرے خیال میں ڈسیبل پرسن میں خود اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کرے. اور جو ہماری انکلوسیو ایجوکیشن, انکلوسیو سوسائٹی, مطلب انکلوسیو ایجوکیشن پہ کام ہونا چاہیے تاکہ ہماری انکلوسیو سوسائٹی بلڈ اپ ہو. تو جو ہے یہ جو ڈفرینس ہے, یا بیچارگی کا ٹیگ, یا معذور بیچارے ہیں, یا کچھ نہیں کر سکتے, یا انہیں اچھا کھانے کا, پینے کا, پہننے کا حق نہیں ہے, یہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب ہماری ایجوکیشن, ہمارے اسکولز میں جو ہے وہ یکجا ہوں گے معذور بچے اور نارمل بچے. اچھا میم, آپ اس وقت سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں, تو آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار ناظرین کو بس یہی پیغام دوں گی کہ مایوس کبھی نہ ہو, مشکلات آتی ہیں زندگی میں, اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے دنیا, اور ہم سب یہاں پہ امتحان دینے آئے ہیں, اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا. کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو صبر اور شکر سے گزاریں, اور کوشش کرتے رہیں کہ کچھ چیزیں پازیٹیو ہوں. ٹرائی اگین والا فارمولا اپنائیں کبھی نہ کبھی, اور توکل اللہ پہ رکھیں. اگر آپ کا یقین اللہ پہ ہوگا تو یقیناً آپ جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, آپ کی لائف چینج ہوگی. اللہ پہ بھروسہ رکھ کے قدم اٹھائیں, اللہ میاں مدد کرتے ہیں. اللہ میاں جو ہے اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتے. ہاں دیر کریں, شاید اس میں کوئی مصلیحت ہے, لیکن مایوس نہیں کرتے, اور وہ کسی دوسرے وے میں انسان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. یہ صرف ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس چیز کو کتنا آبزرو کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یار اللہ میاں نے میرے لیے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے. تو تھوڑا سا
مطلب میں کوئی تبلیغ یا وہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ چیزیں میں نے خود فیس کی ہیں. جب سے میں نے دیا بنایا ہے تو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اللہ میاں ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں کہ ہم نہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یار اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا. وہ ویسے اللہ میاں کرتے ہیں. توکل اللہ پہ رکھیں، پہلا قدم اٹھائیں. آپ ایبل ہیں یا ڈسیبل ہیں، اللہ میاں ضرور آپ کی مدد کریں. بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین، آپ بھی پوری دنیا سے جہاں کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.